ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن، کیا بھلا وہ شخص، حق ثابت ہو چکا، علیہ جس پر، کلمۃ العذاب عذاب کا فیصلہ۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ بس اتنا جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ چھوڑ دیا، وہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے، کیا اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ کیا اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ افانت، کیا آپ، تنقذ بچا سکتے ہیں، من اسے جو، فی النار آگ میں جا رہا ہو۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا وہ شخص جو آگ میں جا رہا ہو، کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ فرما دیں کہ اس کے لیے جہنم لازم ہو گئی ہے، تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ ہی بچا سکتے ہیں پھر اس کو۔ لیکن البتہ، الذین، وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا، ربہم، اپنے رب کی نافرمانی سے، اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچایا، لہم، ان کے لیے، یہ لفظ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے، اتقو، متقین، یتقی، یہ لفظ تقوی سے ہے، تقوی۔ اور تقوی کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر نافرمانی، برائی، گناہ چھوڑ دینا، کفر چھوڑ دینا، شرک چھوڑ دینا، بدعات چھوڑ دینا، نفاق چھوڑ دینا، فسق و فجور، گناہ اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ ایک جب شخص کوئی کفر سے نکلتا ہے نا، اور اللہ کے لیے وہ کفر چھوڑ کر ایمان قبول کرتا ہے، یہ تقوی میں شامل ہو گیا۔ وہ اللہ کے لیے شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرتا ہے، یہ شخص متقی ہے۔ پھر جتنا یہ اللہ کی خاطر برائیوں، گناہوں کو چھوڑتا جائے گا، اتنا ہی اس کا درجہ تقوی میں بلند ہوتا جائے گا۔ لیکن البتہ، الذین، وہ لوگ، اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچایا، لہم، ان کے لیے، غرف، بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، من فوقہا، جن کے اوپر، غرف، اور عمارتیں ہوں گی، مبنیہ، بنی ہوئی، کہ جن بلند و بالا عمارتیں اور عمارتوں کے اوپر عمارتیں، یعنی منزل در منزل، کئی منزلہ عمارتیں ہوں گی، تجری، اور بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، تجری من تحتہا الانہار، اور جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، متقین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان ہے جو یہ غلط فہمی ذہن میں ڈالتا ہے۔ عام لوگ یہ تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، او جی متقی تو کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں جی، ہمارا کیا لینا دینا تقوی سے، ہم کیا متقی؟ نہیں بھائی، نہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے گناہ چھوڑے گا، برائی چھوڑے گا، وہ متقی۔ اور پھر یہ جو تقوی ہے، یہ ہر شخص پر لازم ہے، یہ ہر شخص پر لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں
ان کو زنا کا موقع ملے اور وہ چھوڑ دیں، اور کچھ لوگ کہیں جی ہم تو خیر ہے، گناہ گار ہیں، ہم تو کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شراب کا موقع ملے اور وہ چھوڑ دیں، کچھ کہیں جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری تو خیر ہے۔ کچھ لوگوں کو رشوت کا موقع ملے اور وہ چھوڑ دیں، اور کچھ کہیں جی ہماری تو خیر ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ نہیں، ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ جب اس کے سامنے برائی آئے، گناہ آئے، تو وہ اپنے آپ کو بچائے، اور ہر وہ شخص جو بچائے گا وہ متقی ہے، وہ متقی ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اور ہر جو شخص جو متقی بنے گا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچایا، لہم غرف، ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، اور من فوقہا غرف، اور ان کے اوپر اور بلند و بالا عمارتیں ہیں، مبنیہ، تعمیر شدہ، تجری، اور بہتی ہیں، من تحتہا، نیچے، الانہار، اور نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے، انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ، پھر اس کو چلا دیا، بہا دیا، ینابیع، چشمے اور نہریں بنا کر، فی الارض، زمین میں، پھر اللہ نے اس پانی کو زمین میں چشمے اور نہریں بنا کر چلا دیا، ثم، پھر، یخرج، اللہ نکالتے ہیں، بھی، اس کے ذریعے، زرعن، پیداوار، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگوں والی، رنگا رنگ اللہ تعالیٰ اس سے پیداوار نکالتے ہیں، ثم، پھر، یہیج، وہ پیداوار پک جاتی ہے، وہ پک جاتی ہے، فتراہ، اور پھر تم اس کو دیکھتے ہو، مصفرا، کہ وہ زرد ہو گئی ہے، وہ پک جاتی ہے اور پک کے پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم، پھر، یجعلہ، اللہ اسے بنا دیتے ہیں، حطاما، چورا چورا، پھر اللہ اس کو چورا چورا، بھس بنا دیتے ہیں، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لذکرا، بڑی نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں اللہ نے بیان کی مختلف انداز سے، کہیں حکم، کہیں مثال، کہیں واقعہ۔ تو افمن، پھر وہ شخص، شرح، کھول دیا، اللہ نے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہوا، تو وہ، علی نور، وہ ایک نور پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے اسے ایک نور عطا ہو چکا ہے۔ یہ نور ایمان ہے، یہ نور ایمان ہے۔ اور آپ کو ایک مسلمان اور ایک کافر، ان دونوں کی زندگیوں میں ایک واضح فرق نظر آئے گا، ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ بے شک کافر بظاہر جتنا مرضی مہذب ہو، شائستہ ہو، لیکن اس کے اندر آپ کو ایک خامی نظر آئے گی، ایک کمی نظر آئے گی۔ اور ایمان والا، وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خامی ہو، کمی ہو، لیکن اس میں آپ کو ایک خوبی نظر آئے گی۔ یہ جو خوبی ہوتی ہے نا اس کے اندر، یہ ایمان کا نور ہے، یہ نور ایمان ہے۔ اور پھر جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آپ کو اس کے اندر یہ خوبی اتنی نمایاں نظر آئے گی، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا تو بہرحال اس کے اندر آپ کو یہ خامی کم نظر آئے گی۔ اچھا، پھر نا ہم یہ 26ویں پارے میں سورہ الحدید میں پڑھیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ چلیں گے اور پل صراط کے پاس پہنچیں گے تو یکدم اندھیرا چھا جائے گا، شدید اندھیرا، اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا۔ تو ایسے میں جو ایمان والے ہیں نا، یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم،
پھر ان کا جو ایمان کا نور ہے نا وہ روشن ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کا جو نور ہوگا نا وہ صرف انگوٹھے کے برابر ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا بہت زیادہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ایمان کی مضبوطی تھی۔ جس کا ایمان جتنا پختہ ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے، کل قیامت کے دن یہی ایمان پل صراط پہ نور کی شکل اختیار کرے گا، روشنی کی شکل اختیار کرے گا، اور اس روشنی میں وہ چلیں گے۔ اچھا، وہاں پر پھر ہم پڑھیں گے، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، وہاں پر بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا، ارے بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، نقتبس من نورکم، تمہاری اس روشنی میں ہم نے بھی چلنا ہے، ہمارے پاس تو روشنی ہے نہیں، تو روشنی تمہارے پاس ہے تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ذرا رکو، ہمارا انتظار کرو، ٹھہرو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا جاؤ واپس، فالتمسوا نورا، جاؤ اپنی روشنی لے کے آؤ۔ فضرب بینہم بسور، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، جس طرف ایمان والے ہیں وہاں رحمت ہی رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور وہ سائڈ جہاں پر منافقین ہیں وہاں پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ فہو علی نور من ربہ، تو وہ جو جس کو اللہ تعالی جس کا سینہ کھول دیتے ہیں ایمان کے لیے، اور اس کو اسلام پر شرح صدر ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو پھر ایک نور عطا ہوتا ہے۔ فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ فویل، اور دوسری طرف ہلاکت اور بربادی ہے، للقاسیۃ، جن کے دل سخت ہو گئے، قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے۔ قسوہ، قساوت، ٹھیک ہے، قساوت کہتے ہیں، ایک شدت ہوتی ہے، ایک قساوت ہوتی ہے، شدت جس کے اندر پھر بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن قساوت، قسوہ، قساوت، یہ پتھروں کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کسی چیز کے داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کے اندر کسی چیز کے نفوذ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پتھر سخت ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، البتہ مٹی ہے اور کئی اور چیزیں ہیں، ان کے اندر چیزیں سرایت کر سکتی ہیں، لیکن یہ پتھر کے لیے قساوت کا لفظ بولا جاتا ہے، ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کے اندر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ اولئک، ایسے لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نزلہ، اتارا ہے، احسن الحدیث، بہترین عمدہ کلام، اللہ نے یہ بہترین اور عمدہ کلام نازل کیا ہے، کتاباً، یہ ایک ایسی کتاب ہے، متشابہہ، جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور مثانیہ، اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، تقشعر، اور کپ کپا اٹھتی ہیں، کپ کپا اٹھتی ہیں، منہ، اس سے، جلود، کھالیں، الذین، ان لوگوں کی، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ کیا ہے، کھالیں کپ کپا اٹھتی ہیں، لیکن یہ بیسیکلی محاورہ ہے، اور اسی کا محاورہ اردو میں آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو ایمان والے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ یہ کلام ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، ایک دفعہ ہل جاتے ہیں وہ، پھر پھر تلینو، نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم، ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ پھر اللہ کی یاد، جب وہ عذاب سنتے ہیں، اللہ کی عظمت سنتے ہیں، تو ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے بندہ، پھر جو ہل جاتا ہے نا، پھر یہ اس کو اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کی طرف موڑ دیتا ہے، پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ،
اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اس ہدایت سے نواز دیتے ہیں، ومن، اور جس کو یضلل اللہ، اللہ گمراہ کر دیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، فما لہو، نہیں ہے پھر اس کے لیے من ہاد، ہدایت دینے والا کوئی، اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن، کیا بھلا وہ شخص، یعنی اس شخص کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا، یتقی، جو روکے گا، بوجہہ، اپنے چہرے پر، سوء العذاب، سخت عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن کا، جسے قیامت کا سخت عذاب اپنے چہرے پر روکنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے فطری طور پر انسان کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا گیا ہے کہ انسان پہ کوئی بھی دکھ، تکلیف، پریشانی آتی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچاتا ہے، وہ اپنے چہرے پہ کوئی چیز نہیں لگنے دیتا، وہ چاہتا ہے ہاتھ پہ لگ جائے، بازو پہ لگ جائے، کمر پہ لگ جائے، سینے پہ لگ جائے، ٹانگ پہ لگ جائے، چہرے پہ نہ لگے۔ دیکھیں یہاں سے یکدم کوئی چیز اٹھتی ہوئی آ رہی ہو نا تو میں یکدم یہ کروں گا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، فطری طور پر چہرہ بچاتا ہے انسان، میں فوراً یوں کروں گا، چہرہ بچاؤں گا۔ دھواں آ رہا ہے تو میں فوراً ہاتھ آگے کر کے چہرہ بچاؤں گا، اور انسان گرنے لگتا ہے نا، گرنے لگتا ہے تو آٹومیٹکلی سسٹم ہے کہ اس کے ہاتھ آگے آ جاتے ہیں، کیوں؟ چہرہ نہ لگے میرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص اچانک ٹکراتا ہے نا تو آدمی اپنا چہرہ یکدم ہٹاتا ہے، اپنا چہرہ آدمی یکدم ہٹاتا ہے، چہرہ نہ لگے۔ لیکن قیامت کے عذاب کی ہولناکی یہ ہے کہ وہ سیدھا چہرے پہ آئے گا، اور ہم نے یہ پڑھا ہے وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، یہ 13ویں پارے کی آخری آیات ہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی ہوگی، چہرے پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اس شخص کی بدبختی کا کیا عالم ہے کہ جو قیامت کا سخت عذاب اپنے چہرے پہ روکے گا۔ وقیلا، اور کہا جائے گا للظالمین، ظالموں کو، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم دنیا میں کرتے تھے اس کا مزہ چکھو اب۔ کذب، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آتے تھے پہلے، وہ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ فأتاہم، تو آیا ان پہ، العذاب، عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں سے ان پہ عذاب آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فأذاقہم، اب دیکھیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جیسے بعض قوموں کے اوپر عذاب کیسے آیا، بادل آئے، ھذا عارض ممطرنا، ساری قوم باہر نکلی، بادل آئے، یہ تو بارش برسائیں گے، وہ یہ سوچ کر آئے، 26ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، ھذا عارض ممطرنا، وہ یہ سوچ کر باہر نکلے، واہ بارش، بادل آئے، بارش ہوگی۔ عرصہ دراز سے قحط پڑا ہوا تھا، اور اس قحط کے خاتمے کے لیے یہ لوگ سرزمین عرب تک آئے، خانہ کعبہ تک آئے کہ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں کہ قحط دور ہو، اس قدر شدید قحط پڑ گیا۔ تو اب جب بادل آئے ہیں تو قوم ایسے بے قابو ہو کے باہر نکلی، لیکن جب باہر نکلی تو وہاں سے بجائے اس کے بارش کے، ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، وہاں سے ایسا طوفان اٹھا اور ایسی آگ برسی کہ پوری قوم تباہ ہوئی، اس میں پوری قوم تباہ ہوئی۔ پانی آیا، لوگ سوچتے تھے ہاں سیلاب آ جاتا ہے، بارش زیادہ ہو نا تو کبھی تھوڑا بہت سیلاب آ جاتا ہے، چلو تھوڑا بہت آ جائے گا، چند فٹ زیادہ ہو جائے گا، اس نہیں ہوگا نا، چند فٹ تک پانی آ جائے گا، پھر پانی نکل جائے گا۔ حتیٰ کہ ہم 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جملہ پڑھ کے آئے، وہ کہنے لگا کہ
سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کتنا پانی آ جائے گا ابا جان؟ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچا لے گا مجھے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کتنا پانی آ جائے گا؟ 4 6 8 10 20 25 فٹ آ جائے گا نا۔ لیکن وہاں ایسا عذاب آیا کہ اس کے اندر ساری انسانیت ڈوب گئی، ساری انسانیت، اور پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی میں ڈوب گئی۔ پتہ نہیں کتنا پانی ہوگا۔ اور یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جب پانی، ہم نے کہا کہ اے آسمان تھم جا اور اے زمین تو پانی جذب کر، تو آسمان رک گیا، بارش برسنی، اور زمین نے پانی جذب کرنا شروع کیا۔ واستوت علی الجودی، تو نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے، وہ کشتی آتے 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 پانی نیچے اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، اتر رہا ہے۔ جب وہ آ کے رکی تو جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آ کے رکی، پہاڑ پانی میں غرق ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے۔ یہ سوچے نا آدمی، یہاں اگر صرف 20 فٹ پانی آ جائے، 20 فٹ 25 فٹ 30 فٹ صرف پانی آ جائے نا، تو سمجھیے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ نہیں بچنے والا، پیچھے پیچھے کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ ہم نے سونامی کے مناظر دیکھے ہوں گے، جب پانی یوں بہتا تھا نا، یوں چلتا تھا، تو پھر وہ عمارتوں کو اور فیکٹریوں کو اور راستے کی رکاوٹوں کو ایسے بہا کے لے کے جا رہا تھا جیسے کاغذ پڑا ہو، بندہ پھونک مارتا ہے وہ اڑ کے جاتا ہے، اور گاڑیاں یوں۔ ابھی بھی یہ مناظر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جب پانی اس نوعیت کا آیا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، عذاب آیا، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فَأَذَاقَهُمْ، چکھایا ان کو، اللہ نے، الخزیہ، چکھائی اللہ نے ان کو، الخزیہ، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی چکھائی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیں اس بات کو۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، ضَرَبْنَا، ہم بیان کر چکے، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر چکے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں وہ۔ قرآنًا عربیہ، اور یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا قرآن ہے، غیر ذی عوج، کوئی خامی نہیں اس میں۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ ضربہ، بیان فرمائی، اللہ نے، مثلا، ایک مثال، اللہ نے ایک مثال، ایک اور مثال، حالانکہ پہلے بہت مثالیں بیان ہو چکی، اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی۔ رجلاً، ایک آدمی ہے، فیہ، جس میں شرکاء، بہت سے لوگ شریک ہیں، یعنی جس کے بہت سے آقا ہیں، جس کے بہت سے شریک ہیں، آقا ہیں، متشاکسون، اور وہ آپس میں کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں، وہ آپس میں کھینچا تانی، ایک کہتا ہے یہ ادھر آئے، دوسرا کہتا ہے یہ ادھر آئے، تیسرا کہتا ہے یہ ادھر آئے، چوتھا کہتا ہے یہ ادھر آئے، پانچواں کہتا ہے یہ میری بات مانے، تو وہ کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں۔ ورجلاً، اور ایک آدمی ہے، ایک دوسرا آدمی ہے، سلما لرجل، وہ پورے کا پورا ایک ہی آدمی کا ہے، یعنی اس کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ بڑی واضح مثال ہے، بڑی واضح مثال ہے۔ ایک وہ ہے جس کے بہت سے آقا ہیں، یہ مشرک ہے، کبھی اس پہ جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اوہو میرا مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہو رہا، ادھر بھاگوں، ادھر سے حل نہیں ہو رہا، ادھر بھاگوں، اچھا کہیں وہ تو نہیں ناراض، اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ اور ایک وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، وہ ایمان والا ہے، جس کا ایک ہی رب ہے، اسے جو مشکل آئے گی، جو ضرورت آئے گی، وہ اسی رب کے پاس ہے۔ حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا، حالت میں دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ بات واضح ہو گئی، الحمدللہ بات واضح ہو گئی. بل اکثرہم، لیکن پھر بھی اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے. انکا، بے شک آپ بھی، میت، دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. انکا میت، بے شک آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. وانہم، اور یہ بھی، میتون، مریں گے، اور یہ بھی مر جائیں گے. ثم، پھر، انکم، تم سب کے سب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، اپنا اپنا مقدمہ لڑو گے. پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ لڑو گے. بس جی ہاں.